نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الایمان کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اقرار باللسان پر ایک مختصر بیان دیا گیا، اس کے بعد تصدیق بالقلب پہ ایک مختصر بیان دیا گیا۔ اب اس سے آگے سرکار معروف بن مد ذلہ العالی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اس پر جو ہے ایک مختصر تبصرہ کریں گے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ ہم مومن اور مسلم منافق کس کو کہیں؟ تو فقہ اسلام نے اس مسئلہ کو دو خصوصیات میں درج فرمایا۔ اول اقرار باللسان، دوم تصدیق بالقلب۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، ایمان دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام ہے۔ تو اس میں جو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب آئی، اس پر تو تبصرے کر دیے، اور اس سے آگے جو سرکار ارشاد فرما رہے ہیں اور اعضاء کے اعمال نفس ایمان سے خارج ہے۔ ہاں، وہ ایمان میں کمال بڑھاتے ہیں اور حسن پیدا کرتے ہیں۔ جو بھی کلمہ طیب کے ان دو مطالبات کو اچھی طرح پورا کرتا ہے، ان کو بلا شبہ عزل اسلام مومن اور مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ تو سرکار جو اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعضاء کے جو اعمال ہے، جو بدنی آپ اعمال کرتے ہو، یہ اعمال میں یہ ایمان میں داخل نہیں ہے، نفس ایمان میں۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل نہ کرے لیکن ایمان والا رہ جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کی نمازیں چھوٹے، تو اس سے یہ نہیں لازم آئے گا کہ وہ ایمان چلا گیا۔ کسی کے روزے چھوٹ جائے تو اس سے یہ نہیں لازم آئے گا کہ وہ ایمان سے چلا گیا۔ کسی سے بہت سارے نیک اعمال جو قرآن نے حکم دیے وہ چھوٹ جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ وہ ایمان والا نہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اعضاء کے اعمال نفس ایمان سے خارج ہے۔ جو ایمان اصل ایمان ہے، اصل ایمان کا اعمال سے تعلق نہیں ہے کہ ایمان کے ہونے نہیں ہونے کے لیے یہ آپ کے اعمال جو ہے اس کا تعلق اصل ایمان سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایمان کی لذتیں، ایمان کی حلاوتیں، ایمان کا کمال، ایمان کے اندر خوبصورتی، ایمان کے اندر حسن، یہ جو پیدا ہوتا ہے، اعمال اس میں مددگار ہوتے ہیں اور اعمال جو ہے اس میں کارگر، اور اس اعتبار سے کمال ایمان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اصل ایمان نفس ایمان سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو اسی لیے اگر کوئی گنہگار ہوگا، اگر باعمل نہیں ہوگا اور اعمال نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اسے ایمان سے خالی نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے ایمان کو کمال والا بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ کمال والا ایمان تب ہوگا جب وہ اعمال بھی کرے گا، لیکن اعمال کیسے کرے گا؟ تو وہ نیتوں کے ساتھ کرے گا، وہ بھی اس طریقے پہ کرے گا جس طریقے پہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی دل کی کیفیت بھی ویسی ہو اور اس کے اعمال کی کیفیت بھی ویسی ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اعمال کی کیفیت بھی ویسی ہے اور اس کی جو ہے نیت بھی اس کی درست ہے، جیسے کہ حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو اب اگر وہ جو یہ عمل کرے گا تو اس کے اعمال ایمان میں حلاوت پیدا کریں گے، ایمان کی لذتیں پہنچائیں گے، ایمان میں کمال اور حسن پیدا کریں گے، لیکن نفس ایمان اس سے خارج ہے، کیونکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو اور مطلب کئی جگہ پہ اس نے آمنو اور عملوا الصالحات ذکر کیا ہے اور بیچ میں واو بھی رکھا ہے جو مغایرت کے لیے، یعنی ایمان کو اور عمل کو الگ خود قرآن نے شمار کیا. تو یہ قرآن کریم سے بھی اس کا استدلال ہے کہ جو کہ اعمال جو ہے ایمان میں داخل نہیں ہیں. اعمال سے ایمان کی لذتیں بڑھتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال نہیں کرنا ہے، اعمال کرنا ہے. ایمان کی صحیح پہچان کے لیے جو ہے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایمان پہ غور فکر کریں اور پھر اس کو اعمال کے ذریعے جب اس میں حسن پیدا ہوگا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ اعمال بھی صحیح کر رہے ہو یا نہیں، یا آپ کا ایمان آپ نے واقعی میں ایمان کو بھی پہچانا کہ نہیں. تو یہ بات جو ہے سمجھ میں آئے گی. سرکار اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اعضاء کے اعمال نفس ایمان سے خارج ہے. ہاں وہ ایمان میں کمال بڑھاتے ہیں اور حسن پیدا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اعمال کے ذریعے ایمان کو درجہ کمال تک حسن والا اور ایمان کی حلاوت و لذت پایا جا سکتا ہے. لیکن اعمال یہ نفس ایمان اصل ایمان میں داخل نہیں ہے، یہ اس سے خارج ہے.